أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ترجمہ کنز ایمان. پھر جب طالوت لشکروں کو لے کر شہر سے جدا ہوا بولا بے شک اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، تو جو اس کا پانی پیے وہ میرا نہیں اور جو نہ پیے وہ میرا ہے، مگر وہ جو ایک چلو اپنے ہاتھ سے لے تو سب نے اسے پیا مگر تھوڑوں نے. پھر جب طالوت اور اس کے ساتھ کے مسلمان نہر کے پار گئے بولے ہم میں آج طاقت نہیں. جالوت مگر تھوڑوں نے. پھر جالوت اور اس کے لشکروں کی بولے وہ جنہیں اللہ سے ملنے کا یقین تھا کہ بارہا کم جماعت غالب ہے زیادہ گروہ پر اللہ کے حکم سے اور اللہ صابروں کے ساتھ ہے. پھر جب سامنے آئے جالوت اور اس کے لشکروں کے عرض کی کہ اے رب ہمارے ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمارے پاؤں جمے رکھ اور کافر لوگوں پر ہماری مدد کر. ترجمہ کنز العرفان. پھر جب طالوت لشکروں کو لے کر شہر سے جدا ہوا تو اس نے کہا بے شک اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے، تو جو اس نہر سے پانی پیے گا وہ میرا نہیں ہے اور جو نہ پیے گا وہ میرا ہے، سوائے اس کے جو ایک چلو اپنے ہاتھ سے بھر لے. تو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ سب نے اس نہر سے پانی پی لیا. پھر جب طالوت اور اس کے ساتھ والے مسلمان نہر سے پار ہو گئے تو انہوں نے کہا ہمیں آج جالوت اور اس کے لشکروں کے ساتھ مقابلے کی طاقت نہیں ہے. لیکن جو اللہ سے ملنے کا یقین رکھتے تھے انہوں نے کہا بہت دفعہ چھوٹی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آئی ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. پھر جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے سامنے آئے تو انہوں نے عرض کیا ہمارے رب ہم پر صبر ڈال دے اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. فلما فصل طالوت بالجنود. پھر جب طالوت لشکروں کو لے کر شہر سے جدا ہوا اب جس جہاد کا تذکرہ چلتا آ رہا ہے اس کے واقعات کا بیان ہے کہ طالوت اپنے لشکر کو لے کر بیت المقدس سے روانہ ہوا. چونکہ بنی اسرائیل کا یہ سفر جہاد سخت گرمی میں تھا، لہٰذا جب گرمی کی وجہ سے ان مجاہدین کو سخت پیاس لگی تو طالوت نے انہیں خبر دی کہ عن قریب ایک نہر آئے گی مگر یہ تمہارے امتحان کا وقت ہے، اس میں سے پانی نہ پینا. طالوت یہ سب کچھ حضرت شمویل علیہ السلام کی وحی کی بنا پر کہہ رہے تھے. چنانچہ کہا کہ اس نہر سے پیٹ بھر کر پانی نہ پینا، کیونکہ اس نہر سے زیادہ پانی
पिएगा वो मेरी जमाअत में नहीं रहेगा, क्योंकि ये उनके लिए इम्तिहान मुकर्रर फरमाया गया था कि शदीद प्यास के वक्त जो हुक्म की तामील पर साबित कदम रहेगा वो आइंदा भी साबित कदम रहेगा और सख्तियों का मुकाबला कर सकेगा। और जो इस वक्त अपनी ख्वाहिश से मगलूब होकर नाफरमानी करेगा वो आइंदा की सख्तियों को कैसे बर्दाश्त करेगा। सिर्फ चुल्लू भर चंद घूंट पी लेने की इजाजत थी, सैर होकर पीना बना था। फिर जब वो नहर आ गई तो लोगों की अक्सरियत इम्तिहान में नाकाम हो गई और उन्होंने जी भर कर पानी पिया। सिर्फ 313 अफराद साबित कदम रहे। उन्होंने सब्र किया और उन्होंने एक चुल्लू पर गुजारा कर लिया। इससे उनके दिल और ईमान को कुव्वत हासिल हुई और वो सलामती से नहर से गुजर गए। जबकि जिन्होंने खूब पिया था उनके होठ सियाह हो गए, उनकी प्यास और बढ़ गई और वो बुज़दिल हो गए। और जब उन्होंने जालूत के लश्कर की कसरत और ताकत को देखा तो कहने लगे, आज तो हम इन जालूत और इसके लश्कर के साथ नहीं लड़ सकते। लेकिन इन लोगों के बरअक्स इल्काए रब्बानी और रिज़ाए इलाही के मुश्ताक बंदों ने अर्ज की कि ऐसा तो कितनी मर्तबा हुआ कि छोटा गिरोह अपने से बड़े गिरोह पर अल्लाह ताला के हुक्म से गालिब आ जाता है। अल्लाह ताला तो सब्र करने वालों के साथ है। चुनांचे फिर जब लश्कर आमने सामने आए तो लश्कर मोमिनीन के साबित कदम मुजाहिदों ने बारगाह इलाही में दुआ की, ऐ अल्लाह हमें दुश्मनों के मुकाबले में मैदान जंग में सब्र की तौफीक दे और हमें साबित कदमी नसीब फरमा और काफिरों के मुकाबले में हमें अपनी हिमायत और नुसरत अता फरमा। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पर सही माना में अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बरादरान इस्लाम, आप तमाम ही हजरात से गुजारिश की जाती है कि खुद भी कुरान पाक की तिलावत, तर्जमा और तफसीर समाअत कीजिए और अपने अजीज व अकारिब और रिश्तेदारों को भी शेयर कीजिए ताकि आप इसके जरिए सदक़ाए जारिया के मुस्तहिक हो जाएं।